السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کب روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ شرعی سفر، حاملہ عورت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ، دودھ پلانے والی عورت کے دودھ سوکھ جانے کا ڈر، بیماری، بڑھاپا، کمزوری کی وجہ سے ہلاک ہو جانے کا خوف، یا کسی نے گردن پر تلوار رکھ کر مجبور کر دیا کہ روزہ نہ رکھے ورنہ جان مار ڈالے گا، یا کوئی اجڑ کاٹ لے گا، یا پاگل ہو جانا، یا جہاد کرنا، یہ سب روزہ نہ رکھنے کا عذر ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو گناہ گار نہیں، لیکن بعد میں جب عذر جاتا رہے تو ان چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھنا فرض ہے۔ مسئلہ: شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا کہ نہ اب روزہ رکھ سکتا اور نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ رکھ سکے گا، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور اس کو لازم ہے کہ ہر روزہ کے بدلے دونوں وقت ایک مسکین کو بھر پیٹ کھانا کھلائے، اور ہر روزہ کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار میں مسکین کو دے دیا کرے۔ جن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے ان کو اعلانیہ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، وہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کھا پی سکتے ہیں۔ چند نفلی روزے کی فضیلت: عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا روزہ، اور بہتر یہ ہے کہ 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور ارشاد فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روزہ کو ہزاروں روزوں کے برابر بتاتے تھے، مگر حج کرنے والوں کو جو میدان عرفات میں ہو ان کو ان روزوں سے منع فرمایا۔ شوال کے 6 روزے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جس نے ہمیشہ روزہ رکھا، اور فرمایا جس نے عید کے بعد 6 روزے رکھے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ شعبان کا روزہ اور شب برات: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات شب برات آئے تو اس رات میں قیام کرو، یعنی نفل نمازیں پڑھو اور دن میں روزہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ سورج ڈوبنے کے بعد سے آسمان دنیا بھر خاص تجلی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ کیا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کو بخش دوں، کیا ہے کوئی روزی کا طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں، کیا ہے کوئی مصیبت میں گرفتار ہونے والا کہ میں اس کو رہائی دوں، کیا ہے کوئی ایسا، اس قسم کا ندائیں ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ایام بیج کے روزے یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں کے روزے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے کے 3 روزے ایسے ہیں جو ہمیشہ کا روزہ، اور فرمایا کہ جس سے ہو سکے ہر مہینے کے 3 روزے رکھے۔ ہر روزہ 10 دن کے گناہ مٹاتا ہے، اور وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں ایام بیج کے روزے رکھتے تھے۔ سوموار اور جمعرات کا روزہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو اعمال دربار خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزہ دار ہوں، اور فرمایا کہ ان دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرماتا ہے مگر ایسے 2 آدمیوں کی جنہوں نے ایک دوسرے سے تعلق ختم کر لیا ہو، ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ انہیں ابھی چھوڑ دو یہاں تک کہ
یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ بدھ و جمعرات و جمعہ کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدھ و جمعرات و جمعہ کو روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک ایسا مکان بنائے گا جس کا باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا و اندر کا حصہ باہر سے۔ اعتکاف۔ عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے 3 قسمیں ہیں۔ اول اعتکاف واجب، دوسرے اعتکاف سنت، تیسرے اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب: جیسے کسی نے یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، اور اس کا کام ہو گیا تو یہ اعتکاف واجب ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھو کہ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزہ کے اعتکاف واجب صحیح نہیں۔ اعتکاف سنت مؤکدہ: رمضان کے آخری 10 دنوں میں کیا جائے گا، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائیں، اور 30ویں رمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 19ویں رمضان کو چاند ہونے کے بعد مسجد سے نکلیں۔ یاد رکھو کہ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی اگر محلہ کے سب لوگ چھوڑ دیں تو سب آخرت کے مواخذہ میں گرفتار ہوں گے، اور اگر کسی ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب آخرت کو مواخذہ سے بری ہو جائیں گے۔ اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، مگر وہی رمضان کے روزے کافی ہیں۔ اعتکاف مستحب: اعتکاف مستحب یہ ہے کہ جب کبھی بھی دن یا رات میں مسجد کے اندر داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کریں۔ جتنی دیر تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب پائے گا۔ نیت میں صرف اتنا دل میں خیال کر لینا اور منہ سے کہہ لینا کافی ہے کہ میں نے خدا کے لیے اعتکاف مستحب کی نیت کی۔ مسئلہ: مرد کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرے، اور عورت اپنے گھر میں اس جگہ اعتکاف کرے گی جو جگہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کی ہو۔ مسئلہ: اعتکاف کرنے والے کے لیے بلا عذر مسجد سے نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے قصداً نکلا ہو یا بھول کر۔ اسی طرح عورت نے جس گھر میں اعتکاف کیا ہے اس کو اس گھر سے باہر نکلنا حرام ہے۔ اگر عورت اس مکان سے باہر نکل گئی تو چاہے وہ قصداً نکلی ہو یا بھول کر، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ: اعتکاف کرنے والا صرف 2 عذروں کی وجہ سے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ ایک عذر طبعی جیسے پیشاب اور غسل فرض و وضو کے لیے، دوسرے عذر شرعی جیسے نماز جمعہ کے لیے جانا۔ ان عذروں کے سوا کسی اور وجہ سے اگرچہ 1 ہی منٹ کے لیے ہو مسجد سے اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بھول کر ہی نکلے۔ مسئلہ: اعتکاف کرنے والا دن رات مسجد ہی میں رہے گا، وہیں کھائے پیے سوئے، مگر یہ احتیاط رکھے کہ کھانے پینے میں مسجد میں گندگی نہ ہونے پائے۔ معتکف کے سوا اور کسی کو مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی مسجد میں کھانا پینا اور سونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اعتکاف مستحب کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو اور نماز پڑھے اور ذکر الہی کرے، پھر اس کے لیے کھانے پینے اور سونے کی بھی اجازت ہے۔ مسئلہ: اعتکاف کرنے والا بالکل ہی چپ نہ رہے، نہ بہت زیادہ لوگوں سے بات چیت کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ نفل نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، علم دین کا درس دے، اولیاء و صالحین کے حالات